بالمعروف کرنا، اور دوسرا حکم ہے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھائی کا حکم دینا یہ بھی ضروری ہے اور برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے، لیکن حضرات محترم اگر آپ غور کریں، اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ ہم ان دونوں حکموں میں سے کس حکم پر عمل کر رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ ہمارا عمل نہ اس بات پر ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور نہ اس بات پر ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں دیکھا جائے تو یہ تو ہماری زندگی کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم برائی کو برداشت کیا کرتے ہیں، برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو حضرات محترم اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت میں ہم برائی کو برداشت کرتے ہیں، برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کیا کرتے۔ لیکن حضرات محترم، جہاں اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ حضرات محترم، اچھائی کا حکم دینا بھی ضروری ہے، لیکن اچھائی کا حکم دینے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے۔ لیکن حضرات محترم، ہماری سستی، ہماری کاہلی، ہماری غفلت اور خاموشی اور جو ہے برائی کو دیکھ کر کے برائی کو برداشت کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے جس کی وجہ سے آج برائی دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر نعرہ پنپ رہی ہے۔ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا غوثیت، غوث زائرین مدینہ شریف، نعرہ تکبیر۔ اللہ سے آج فضا کے اندر ایک جبر ہے، ہماری مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کے میناروں سے لاؤڈ اسپیکر کو اتارا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو مقفل کیا جا رہا ہے، تالے لگائے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خود برائی کے اندر ملوث ہو چکے ہیں۔ برائی سے روکنے کی جو ذمہ داری پوری امت کی اللہ رب العزت نے لگائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ حضرات محترم، تو یہ امت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم برائی کو اپنی قوت بازو کے ذریعے سے روک سکتے ہو تو اپنی قوت بازو کے ذریعے سے برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا اعلیٰ درجہ قرار دیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قوت بازو کے ذریعے سے برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو زبان سے برائی کو برا کہو۔ سرکار نے اس کو ایمان کا درمیانہ درجہ بیان فرمایا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر قوت بازو کے ذریعے سے بھی برائی کو نہیں روک سکتے، زبان کے ذریعے سے بھی برائی کو برا نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم اتنا تو کرو کہ برائی کو دل سے تو برا جانو، برائی کو دل سے تو برا جانو۔ حضرات محترم، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے برائی کو دل سے بھی برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، جو لوگ برائی کو برا نہیں سمجھتے بلکہ برائی کو اچھا سمجھا کرتے ہیں، حرام کو حلال سمجھا کرتے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ان کا ایمان کس درجے کا ہے؟ حضرات محترم، تو ہم جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ کیسا ہے، لوگوں نے کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے چلے آئے ہیں، ہماری زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے، لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہو، تعزیہ داری کے موقع پر ہو، ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، ہم حدیث پاک کو نہیں دیکھتے، جبکہ کل بعد مرنے کے نہ یہ لوگ ہمارے کام آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے ہمارے تو وہ قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، لیکن ہم لوگوں کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، لوگوں کا معاملہ کیسا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں،
جس کی وجہ سے ہمیں بھی ایسا کرنا ہے۔ حضرات محترم علماء کی بارگاہ میں رجوع کریں، قرآن کو پڑھ کر کے دیکھیں، حدیث پاک کو پڑھ کر کے دیکھیں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، حدیث پاک ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرات محترم اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، یقین جانے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضرات محترم لیکن ہمارے مزاج خراب ہو گئے، ہمارے مزاج خراب ہو گئے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی توجہ آپ میری جانب رکھیں، میں رخصت ہونے والا ہوں، میں جو ہے اپنی جگہ لینے والا ہوں، تھوڑی سی توجہ آپ میری جانب رکھیں۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارے انداز میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے مزاج خراب ہو گئے۔ اگر کسی کو بخار ہے اور ٹائیفائڈ بخار ہے، اس کو کھانے کے لیے میٹھا سیب بھی دیا جائے تب بھی اس کو وہ سیب کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرات محترم سیب کی کوئی کمی نہیں ہے، سیب کا ذائقہ ٹھیک ہے، لیکن مزاج خراب تمہارے ہو چکے ہیں، زبان خراب تمہاری ہے، تمہاری ذات کے اندر کمی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں سیب کا ذائقہ کڑوا معلوم ہو رہا ہے۔ حضرات محترم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیوار پر، ایک کھنٹی پر ایک قمیص لٹکی ہوئی ہے، اس قمیص کے اندر کسی نے بچھو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات محترم کسی نے اس قمیص کے اندر بچھو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی قمیص ہے وہ اس قمیص کو اتارتا ہے، پہننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس نے اس قمیص کے اندر بچھو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرات محترم وہ کہتا ہے خبردار اس قمیص کو پہننا نہیں، اس قمیص کو پہننے کی کوشش مت کرنا۔ وہ پوچھتا ہے کیوں نہ پہنوں اس قمیص کو، اس قمیص کے اندر آخر ہے کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس قمیص کے اندر بچھو کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، اگر تم اس قمیص کو پہنو گے تو وہ بچھو تمہیں اذیت دے گا، وہ بچھو تمہیں تکلیف دے گا، اس بچھو سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ حضرات محترم حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بتاؤ اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیا تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے؟ کیا تم اس کا احسان مانو گے یا اس کا شکریہ ادا کرو گے؟ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ یقیناً جس نے تمہیں دنیا کے اندر تکلیف دینے والے چھوٹے سے کیڑے سے روکا ہے تو تم اس کا احسان مانو گے، اس کا شکریہ ادا کرو گے کہ اس نے اس بچھو والی قمیص سے روک دیا جو بچھو تکلیف دیتا۔ حضرات محترم مجھے بتائیں جب دین کے داعی کسی کو دعوت دینے کے لیے پہنچتے ہیں، کسی کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پہنچتے ہیں، اس کی خیر خواہی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اس کی اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہ دین کے داعیوں کے ساتھ کیوں بغاوت کرتا ہے؟ ان کے ساتھ کیوں بدتمیزی کرتا ہے؟ ان کی بات کیوں نہیں مانا کرتا ہے؟ حضرات محترم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دنیا کے بچھو سے بچا رہا ہے تم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہو، تم اس کا احسان ادا کر رہے ہو۔ جو قبر کے عذاب سے بتا رہا ہے تم اس کے اوپر کیوں بگڑ رہے ہو؟ تم اس کے ساتھ کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ تم اس کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ حضرات محترم علماء خیر خواہ ہیں، علماء کی اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، جو لوگوں کو برائی سے روکے۔ اسی لیے تو علماء کو العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے ذمے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جو علم میں نے تم تک پہنچایا ہے اس علم کو تم لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کی خیر خواہی کرو، لوگوں کی اصلاح کرو۔ لیکن حضرات محترم ہمارے مزاج خراب ہیں، ہم بگڑ جاتے ہیں، ہم بفر جاتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم بدتمیزیاں کیا کرتے ہیں، ہم کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات محترم اس طریقے کی باتیں ہم بولا کرتے ہیں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے، نعرے کرتے ہوئے تکبیر، آئے ہیں، نعرے کرتے رہیں گے۔ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ عبداللطیف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ اللہ تو حضرات محترم یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، جس ذمہ داری کے تحت علماء کرام لوگوں کی خیر خواہی کیا کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ مانو نہ مانو یہ تمہارا کام ہے، لیکن علماء کی ذمہ داری صرف پہنچانے کی ہے، اور علماء اپنا کام کر کے رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور دین کی دعوت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔